بھیجا کس نے؟ اللہ نے۔ میں نے 2 سال پہلے ایک مثال دی تھی، بڑی ٹچی مثال تھی، لوگوں کو اچھی بھی لگی تھی۔ میں نے کہا کہ ہر شے کو اگر اس عقل سے سوچو گے نتیجہ آپ کو مل جائے گا۔ ایک اعتراض ہم پر بہت ہوتا ہے کہ شیعہ یا علی مدد کیوں کہتے ہیں، ہاں مولا حسین سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ آگے نہیں جائیں گے اور دے چکا ہوں اللہ کے بندوں، پھر پوچھ رہے ہیں آپ لوگ، پوچھنے والوں کو بھی ظاہر چیزیں وہ سارا بتایا ہوا ہے نا، بار بار تو نہیں لکیر پیٹے ہیں کوئی نئی بات لے کے۔ وہ کہتے ہیں پوچھے تو ان کو جواب نہیں تو میں ہزاروں دفعہ بتا چکا ہوں میرے بھائی، میری ویڈیو دیکھ لیں، سورہ فاتحہ کی جو قرآن کی تفسیر ہے وہ دیکھ لیں، وہ نئی بات تو علی بھائی وہ پتہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سورۃ فاتحہ سے آگے نہیں ہم نے جانا، سورۃ فاتحہ سے ہی ہمیں کہو کیا نام اس کا جواب دو۔ وہ اس بات پہ ہاں جی اس میں یہ ہے کہ جو کہتا ہے نا سورہ فاتحہ سے ہم نے آگے نہیں جانا، تو اس سے کہیں کہ جو سورہ فاتحہ کو مانے اور باقی قرآن کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ تو ہم نے تو سورہ فاتحہ بھی نہیں آپ سے سننی، آپ تو ویسے ہی پھر اس قرآن کے منکر ہو گئے۔ ہم نے کبھی یہ کلیم کیا ہے کہ پورے کا پورا دین جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے؟ ہم نے کبھی کلیم کیا؟ یہ تو بڑی ضد والی بات ہے۔ کل کو کوئی بندہ کہے گا جی آپ نے نماز کا طریقہ جو ہے وہ قرآن سے نکال کے بتانا ہے، یہ کون سی ڈیمانڈ ہے؟ نان سینس بات ہے۔ پھر کل کو کوئی کہے گا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جس پر تیرا انعام ہوا، آپ نے فاتحہ سے ہی بتانا ہے کون سے لوگ ہیں۔ تو فاتحہ میں تو نہیں لکھا ہوا وہ کون سے لوگ ہیں، وہ تو سورۃ النساء میں جا کے لکھا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ واٹ نان سینس یار، کو پڑھی لکھی بات کریں، کسی کو علمی بات کریں، کدھر فضول کاموں میں ٹائم ضائع کروا رہے ہیں۔ اور ایک سب سے بڑی آیت جو قرآن کی پیش کی جاتی ہے، وہ آیت پیش کی جاتی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پڑھے لکھے لوگ کہنے لگے مولانا اس کا جواب کیا دے؟ میں نے کہا کیوں، کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اے اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ کہ جب ہم بھی نماز میں ڈیلی کہہ رہے ہیں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، پھر علی سے کیوں، پھر امام حسین سے کیوں؟ تو سوال یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے، ایک سمپل سی آپ کو ایک دلیل دوں گا قرآن کی۔ یہ سورہ جو ہر بچہ پڑھتا ہے، ہدیہ سمجھ لیجیے میری طرف سے، بڑے سے بڑے مفتی، بڑے سے بڑے مولوی کے سامنے بیٹھ جائیں گے، سارے جوابات اسی میں ہیں۔ ایک تو مسلمان کی جمپ مارنے کی بڑی عادت ہے، تو ایک تو جمپنگ نہیں کریے، مطلب مجلس کا ایک ٹاپک ہوتا ہے ہم جمپ کہیں اور مار رہے ہوتے ہیں، تو جمپ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن آپ کو آیت با آیت، ظاہر ہے جب اللہ نے پیدا کیا ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ایک بندہ جنگل میں پیدا ہوا، وہ نہ مولا علی سے ملا، نہ امام حسن سے ملا، نہ کسی نبی سے ملا، اسے کیسے ہدایت ملے گی؟ اللہ کہتا ہے میں نے ہدایت تیرے اندر رکھی ہوئی ہے، لیکن سوال یہ تو تلاش تو کر، تو سوچ تو صحیح۔ اب آئیے مولا کی خدمت میں چلتے ہیں۔ آسان سا آپ کو ایک فارمولہ دیتا ہوں۔ انسان اس دنیا میں پیدا ہوا، مرد ہو عورت ہو، اسے نہیں پتا میری ذمہ داری کیا ہے۔ اس کی تفسیر جو اللہ نے گائیڈنس دی ہے، ہو سکتا لوگ بولیں یہ شیعہ مولوی مثالیں دے دے کے چٹکلے بازی کرتے ہیں، قرآن سے، یعنی وہ سورہ حمد جو ہر مسلمان پڑھتا ہے، اسی سورہ حمد سے یا علی مدد، اسی سورہ حمد سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، اسی سورہ حمد سے جو فرماتے ہیں کسی کے بھی پیچھے لگو تو ہدایت ملے گی، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے اگر کائنات بنائی ہے اس کا روڈ میپ، ہدایت کا میپ بھی کلیئر ہونا چاہیے۔ اگر کلیئر نہیں، قصور ہمارا نہیں، فلیعوذ باللہ قصور کس کا بنے گا؟ اللہ کا بنے گا کہ انسان کو بنایا لیکن اسے ہدایت نہیں دی، اور کھلی ہدایت نہیں دی، صاف ہدایت نہیں دی کہ یہ بیچارہ بھٹک رہا ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی بحیرہ ہے، کوئی آخانی ہے۔ کتنے فرقے مسلمانوں کے، اب تو الا ماشاءاللہ شیعوں کے اندر بھی فرقے بنتے جا رہے ہیں، نئے نئے ورژن ہر سال نکل رہے ہیں۔ تو انسان کو پتا تو چلے کہ مجھے ہدایت کیسے ملنی ہے، یعنی ایک ایسی ہدایت جو گھر بیٹھے مجھے مل جائے۔ ایشو یہ ہے کہ ہم جملوں پہ غور نہیں کرتے۔ اب خدا نے ایک روڈ میپ بتایا، غور سے سنیے گا، جس میں سارے ہمارے اختلافات کے جوابات موجود ہیں۔ ایک روڈ میپ دیا اللہ نے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا انسان کو نقشہ عطا نہ کرے۔ وہ روڈ میپ خدا نے کہاں دیا؟ وہ سورہ حمد میں دیا کہ ہر مسلمان پہ دن میں 17 رکعت نماز واجب ہے، اور اس 17 رکعت نماز میں ایک ہی سورہ واجب ہے، جسے نہ پڑھو تو نماز باطل ہے۔ قل واللہ کی جگہ انا انزلنا پڑھ سکتے ہو، انا اعطینا پڑھ سکتے ہو، لیکن سورہ حمد کو بدل نہیں سکتے۔ تو کبھی سوچو تو صحیح، ایک ہی سورہ ریپیٹڈلی پڑھ رہا ہوں،
اے خدا کیا ہوتا میں سورہ حمد کی جگہ پہ نہ آتے نہ پڑھ لیتا، وہ بھی تو تیرا قرآن ہے، وہ بھی تو تیری آیت ہے، وہ بھی تو تیرے جملے ہیں، لیکن اللہ کیا بات ہے کہ نہیں، میں روز تجھے تیرا روڈ میپ یاد دلاتا ہوں، میں روز تجھے تیری زندگی کا مقصد بتاتا ہوں، میں روز تجھے بتاتا ہوں تو دنیا میں کیوں آیا ہے، تجھے آ کر کرنا کیا ہے، کس کے در پہ جانا ہے، کس سے مدد مانگنی ہے، کس سے مدد نہیں مانگنی۔ اب یادی مدد کا اعتراض بھی اسی سورہ حمد میں، ہر وہابی مفتی ایک ہی آیت پڑھتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدا کہتا ہے کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اور انجینئر صاحب بھی شیعوں پہ اسی آیت کا لے کر الزام لگاتے ہیں کہ باقی تو شیعوں کی باتیں صحیح ہیں لیکن یہاں پہ شیعہ غلط ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے، کیونکہ جو روڈ میپ اللہ نے دیا ہے زندگی گزارنے کا پورا نقشہ سورہ حمد میں خدا نے سکھا دیا۔ لیکن سوال یہ انسان سورہ حمد سمجھے تو صحیح، لفظوں کو پرکھے تو صحیح، رٹے والے شیعہ نہ بنے، رٹے والے مسلمان نہ بنے۔ خوارج نے یہ ثابت کیا جنہوں نے قرآن رٹا ہوا تھا وہ علی کے دشمن بنے، جس نے قرآن سمجھا تھا وہ عمار بن کے اپنی جان کو علی پہ قربان کر کے چلا گیا۔ یہ فخر کی بات نہیں، ہمارے پاس حافظ زیادہ ہیں، شیعوں میں تو حافظ نہیں ہوتے، کوئی ہم بنانے پر آئے تو ہم نے 4 سال کے بچے کو بھی حافظ بنا دیا، لیکن ہمارا یہ مرکزیت رہی نہیں شیعت میں کبھی۔ اگر ہم نے یہ سسٹم شروع کیے حفاظ قرآن کے سسٹم، وہ صرف اسی لیے شروع کی کہ دشمن ہمارے اوپر شبہ اندازی کرتا تھا، شیعوں میں حافظ نہیں ہوتے، پھر ہم نے عالم اسلام کو ایسا حافظ قرآن دیا محمد حسین طباطبائی کے نام سے، 4 سال کا حافظ قرآن۔ آج تک مکتبے یعنی آج تک جتنے بھی دوسرے مسلمان ہیں آج تک چیلنج ہے 4 سال کا حافظ لا کے دکھائیں، آج تک چیلنج ہے۔ اس مکتب میں 4 سال کا حافظ بن نہیں سکتا، کیونکہ یہ ٹریننگ ہمارے مکتب میں ہے، اس مکتب میں 7 سال کا بھی امام ہوتا ہے۔ یہ مکتب مکتب تعلیم ہے، یہ مکتب مکتب علم ہے۔ جب تک سوچو گے نہیں تب تک تجھے ہدایت نہیں ملے گی۔ رٹا نہ لگائیے۔ آج واللہ یہ بہت بڑا پرابلم ہے، بچے کو مسجد بھیج دیتے ہیں، گھر آتے ہیں، ہاں بھائی کیا سیکھ گیا ہے کہ بابا مولوی نے کلمہ یاد کروایا، اچھا سناؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، بہت خوب میرے بچے، تو نے کلمہ رٹ لیا، سیکھا نہیں ہے۔ جو کلمہ لا الہ الا اللہ سمجھ لے وہ جوان کبھی گناہ نہیں کرتا، جو علی ولی اللہ علی کی ولایت کو سمجھ لے وہ کبھی شیطان کی گلیوں میں نہیں بھٹکتا۔ یہ کلمہ جان لاتا ہے انسان کے وجود میں۔ ہم رٹے والے مسلمان نہیں ہیں۔ کربلا میں رٹی ہوئی نمازیں، رٹے ہوئے قرآن تھے، لیکن لشکر حسین میں قرآن فہمی تھی۔ مولا علی نے اپنے بچوں کو قرآن فہمی کا درس دیا، تو خدا ایک روڈ میپ دے رہا ہے، کس میں؟ سورہ حمد میں۔ گھر جائیے گا، آج قرآن کھولیے گا، میں بھی بتا رہا ہوں لیکن ذرا خود بھی غور و فکر کریے گا کہ خدا سورہ حمد میں ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصراً ترجمہ کروں گا اور جہاں پہ فوکس کرنا ہے وہاں پہ آپ کو جوابات بھی دوں گا۔ بسم اللہ شروع کرتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ باللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی ہو سکتا تھا۔ شروع کرتا ہوں اللہ سے، اگر باللہ الرحمن الرحیم ہوتا تو مطلب شروع کرتا ہوں کس کی مدد سے؟ اللہ کی مدد سے، لیکن اس طرح نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس میں اللہ کی مدد سے۔ اللہ کے بیچ میں اسم ہے، اس کے بعد اللہ ہے۔ یہ نہیں کہا باللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے، اس طرح نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اسم خدا کی مدد سے۔ تو پہلا تو یہیں پہ کنفیوژن حل ہو گیا کہ ہم اسم خدا سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ اور میرے چھٹے امام فرماتے ہیں نحن اسماء اللہ، ہم اہل بیت اللہ کے اسماء ہیں۔ با استعانت، با مطلب مدد، بے جہاں بھی آتا ہے مدد،
باللہ تاللہ، کبھی قسمیں بھی کھاتے ہیں آپ لوگ اس طرح، اس میں خدا کی مدد سے شروع کرتا ہوں. اچھا اب مجھے نہیں پتا، اللہ روڈ میپ دے رہا ہے. اب یہ سوچئے آپ کسی نبی سے کسی ولی سے نہیں ملے، آپ دنیا میں پیدا ہوئے، آپ کے سامنے کتاب آئی، خدا گائیڈنس دے رہا ہے. اب آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، سورہ حمد ایک پورا روڈ میپ ہے کہ میں دنیا میں آیا کیوں، مجھے کرنا کیا ہے، کس کے پاس جانا ہے، کس کے پاس نہیں جانا، پوری چیزیں اللہ سکھا رہا ہے. اپنے ذہنوں کو خالی کریے. اب میں نے پڑھا بسم اللہ، شروع کرتا ہوں اس میں خدا جو اللہ ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے. کون اللہ؟ اپنا تعارف خود کروا رہا ہے. شروع کرو اللہ کے نام سے. کون اللہ؟ جو رحمان ہے. اچھا جو رحیم ہے. معصوم سے پوچھا مولا یہ 2 دفعہ کیوں بولا؟ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. کہا ایک اس کی رحمت عام ہے، ایک اس کی رحمت خاص ہے، کیونکہ کائنات میں بھی کچھ بندے عام ہیں، کچھ بندے خاص ہیں. کراچی کے سارے روڈوں پہ جو گھوم رہے ہیں وہ عام ہیں، جو حسین کی مجلس میں بیٹھے ہیں وہ خاص ہیں. پتھر تو پتھر ہے نا، لیکن حجر اسود خاص ہے. تیرے گھر کا پتھر عام ہے، کپڑا تو کپڑا ہے پر علم کا کپڑا خاص ہے. تیری دکان پہ پڑا ہوا کپڑا عام ہے. یہاں عام و خاص کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. مطلب اس کی ایک رحمت عام ہے، ایک رحمت خاص ہے. عام رحمت کیسے؟ مثلا اللہ کبھی بادلوں کو یہ نہیں کہتا چاہے میرے بادلوں جب کراچی جاؤ انچولی میں برسنا، DH میں نہیں برسنا. کیوں؟ کیونکہ انچولی میں شیعہ رہتے ہیں، فلاں جگہ پہ علی کے دشمن رہتے ہیں، وہاں نہیں برسنا. کہ نہیں، جب میں نے پیدا کیا ہے میری رحمت بھی سب کے لیے ہے. اب یہ نہیں کہ میں بادل کو کہوں یہاں برسو یا وہاں نہ برسو. میں اپنی گندم کو یہ نہیں کہوں گا کہ یزید کے پیٹ میں نہ جانا. نہیں، اگر میں نے جسم دیا ہے تو کھانا دینا میری ذمہ داری ہے. اگر میں نے پیدا کیا ہے تو پانی دینا میری ذمہ داری ہے. تیرے وجود میں ہر وہ شے جس کی طلب ہے اس کو پورا کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ کو پیاس لگے گی وہ کائنات میں پانی دے گا، اگر بھوک لگے گی وہ کھانا دے گا، اگر میٹھے کی طلب ہوگی وہ میٹھا دے گا، کھٹے کی طلب ہوگی کھٹا دے گا. یہ ہو نہیں سکتا آپ کسی شے کے طالب رہو اور وہ شے دنیا میں نہ رہے. تو طالب ہے، مطلوب کو وہ پورا کر دیتا ہے. لیکن کچھ رحمتیں اس کی خاص ہیں. بارش کا برسنا یہ رحمت عام ہے، لیکن کربلا کسی کو بلانا یہ رحمت خاص ہے. بندے کو حج پہ بلانا یہ رحمت خاص ہے. کسی ایسے گھر میں پیدا کرنا جہاں عباس کے علم کی چھائیں ہیں یہ رحمت خاص ہے. تمہاری ماں کو ایسا بنایا جس نے دودھ پلاتے وقت حسین حسین کہا تھا یہ رحمت خاص ہے. آج حسین کی مجلس میں ہو یہ رحمت خاص ہے. اس نے زندگی اتنی لمبی دی کہ آج محرم منا رہے ہو یہ رحمت خاص ہے. کون؟ اللہ جو رحمان بھی. اب یہ خود خدا تعارف کروا رہا ہے، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ مجھے کوئی آ کر بتا، نہیں، خود بتا رہا ہے. یہ تمہارا روڈ میپ پہ پڑھو، سکون سے پڑھو، سوچ سمجھ کے پڑھو. بسم اللہ، ترجمہ ہی کرو، تفسیر میں نہیں جاؤ. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے. اب کہو الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں ہیں، حمد ہیں اس خدا کے لیے جو رب ہے. اللہ ریزن بتا رہا ہے کہ میرے لیے تعریفیں کیوں ہیں، کیونکہ میں رب ہوں، تیرا پالنے والا ہوں، تیرا خالق و مالک ہوں، لہذا اسی لیے میری تعریف ہے. تو کہا الحمد، شکر ہے اس خدا کے لیے جو رب ہے. رب کیوں ہے؟ پھر کہا کیونکہ رحمان ہے رحیم ہے. اس کی بھی بیس ہے کہ خدا نے تجھے پیدا کیوں کیا. کہ اگر وہ رحمان نہ ہوتا تجھے پیدا نہ کرتا. کہ یہی رحم اس نے تیری ماں کے دل میں ڈالا. کیا نسبت ہے اس بچے کی اور اس خاتون کی جو بچہ 9 مہینہ ایسے تکلیف دیتا ہے. کہ اگر خدا اس کے اندر اپنا رحم نہ ڈالتا یہ 9 مہینہ تجھے پیٹ میں نہ رکھتی. کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اسی لیے وہ رب ہے.
اچھا اپنا تعارف کروا دیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اب وہ بتاتا ہے کائنات کا مالک کون ہے، کیونکہ میں مدبر ہوں، مالک یوم الدین۔ یہ مت سمجھنا صرف دنیا بلکہ یوم الدین، قیامت کا مالک بھی کون ہے؟ میں ہوں۔ اچھا خدا تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو مدبر ہے، سمجھ کے تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو رب ہے، ہم کیا کریں؟ ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ اتنا تو پتا چل گیا کہ تو نے ہمیں پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ کیونکہ تو رب ہے۔ رب کیوں ہے؟ کیونکہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ اگر تو رحمان نہ ہوتا اس بندے کو پیدا نہ کرتا۔ اب خدا روڈ میں دیتا ہے مالک یوم الدین۔ اب کہو، اب ہمیں بول رہا ہے، کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس طرح بھی ہو سکتا تھا عربی میں اگر یہ بولے نعبد ایاک، لیکن نہیں، ایاک نعبد حصر ہے، تیری ہی عبادت کرتا ہوں کیونکہ تو خالق ہے، تیرے علاوہ کوئی خالق نہیں، تیرے علاوہ کوئی مالک نہیں، لہٰذا پھر کسی کی عبادت بنتی بھی نہیں، کیونکہ تو ہی خالق اور تو ہی مالک ہے، لہٰذا کہو ایاک نعبد، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ حصر لگا دیا، قفل لگا دیا، لاک لگا دیا کہ کس سے مدد مانگتا ہوں؟ تجھ ہی سے۔ اب یہاں سے فوراً مولوی جمپ مارتا ہے۔ کیا مارتا ہے؟ جمپ۔ آپ جمپ مارنے دو گے وہ پتہ نہیں کہاں نکل جائے گا، پکڑ کے بٹھا دو، ہاں کہ روڈ میں پھر پورا پڑھنا ہے، آدھے میں تجھے جمپنگ کرنے نہیں دوں گا، پورا پڑھو، پورا پڑھو۔ اچھا ترجمہ کیا؟ تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اب کھلے ذہن والوں سے پوچھ رہا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، سوال ہے کس چیز میں؟ سوچیے، میں کس چیز میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں؟ اگر مولوی یہ بولے گا ہر چیز میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، پھر گھر کا نلکا خراب ہو جائے پلمبر نہیں بلانا۔ ترجمہ ہم کر رہے ہیں، رزلٹ آپ خود نکال دو۔ اے خدا میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، پھر بیوی پریگننٹ ہو جائے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، سیدھی بات ہے۔ جب یہ ترجمہ کرو گے تجھ ہی، ہر، اب اعتراض صرف علی پہ کیوں؟ ڈاکٹر پہ بھی کرو۔ یہ کیوں بولتے ہو زندہ مردہ؟ یہ تو اللہ نے بولا ہی نہیں، اللہ نے تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، یہ تو ہے نہیں زندہ سے مانگتا ہوں مردہ سے مانگتا ہوں، یا زندہ کے لیے ہے یا مردہ کے لیے، یہ تو تیری بحث ہے نا، سورہ ہم میں تو یہ نہیں ہے۔ جب تم کلی ترجمہ کرو گے تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، بھائی کس چیز میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں؟ یہ مفتی بتائے گا مجھے، یہ مولوی بتائے گا، یا خدا بتائے گا؟ اور کہاں بتائے گا؟ اسی سورہ ہم نے بتائے گا نا۔ اگر ترجمہ یہ ہوا کہ میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، انجینئر صاحب کو جو سنتے ہیں وہ پہنچا دیں ان تک بات کہ میں تجھ ہی سے، بھائی کس چیز میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں؟ یوٹیوب سے تو آپ بھی مدد مانگ رہے ہو، آپ کو مشہور کس نے کیا؟ یوٹیوب نے، کبھی گولڈن بٹن، کبھی سلور بٹن۔ پھر یہ بٹن کا تھینک یو کیوں؟ اللہ کا کرو نا۔ یوٹیوب کا تھینک یو کیوں؟ اللہ کا کرو نا۔ کبھی تو لاؤڈ سے مدد مانگ رہا ہے، کبھی تو یوٹیوب سے مدد مانگ رہا ہے، کبھی تو فیس بک سے، یہ بھی تو مدد ہی ہے نا۔ میں مشہور ہونا، یہ ذرائع ابلاغ ہے نا، میں ان سے مدد مانگ رہا ہوں نا۔ کھانا کھانے کے لیے دکان پہ جاتے ہو، بیچارہ روٹی والے سے مدد مانگتے ہو، شادی کرتے ہو کھانے کے لیے بیوی کے محتاج ہو، بچہ بڑا کرنا اسکول میں ٹیچر کے محتاج ہو۔ تو اگر ترجمہ یہ ہوا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں، تجھ اعتراض صرف علی پہ کیوں؟ یعنی تو یہ کہے کہ روٹی والا مدد، ڈاکٹر مدد، ٹیچر مدد، انجینئر مدد، بیوی مدد، ابا مدد، علی پہ اعتراض کیوں ہے؟ ذرا ہوش کے ناخن تو لو، اللہ نے عقل دی ہے، سوچو، بات جھگڑے کی نہیں ہے۔ تو کہیں نہ کہیں اسے بتانا پڑے گا کس چیز میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، ہر شے نہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ جملہ اللہ نے پہلے دیا ایاک نعبد
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ واو جو آتا ہے عاطفہ بولتے ہیں، یعنی اگلے جملے کو پچھلے جملے سے ملاتا ہے. تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تیری عبادت میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. میں عبادت میں بت سے مدد نہیں مانگتا، کیونکہ اگر تیرا عبد بننا ہے یہ راستہ کون بتائے گا؟ اب آگے خدا خود مسئلہ حل کرے گا. اے خدا تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور اس عبادت میں مطلب مجھے عبد کیسے بننا ہے، بندہ کیسے بننا ہے، مومن کیسے بننا ہے، مسلم کیسے بننا ہے، یہ تو بتائے گا، کوئی اور نہیں بتائے گا. وہ روڈ میں تو دے گا، کوئی اور نہیں دے گا. وہ طریقہ تو بتائے گا، کوئی اور نہیں بتائے گا. اچھا خدا بتا، اب خود بتا رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب میں راستہ بتا رہا ہوں، تو مجھ ہی سے مدد مانگ رہا ہے میری عبادت میں. اب میں تجھے بتاؤں گا میری عبادت کس طرح کرنی ہے. بولو اہدنا الصراط المستقیم. اب یہ کون بتا رہا ہے؟ اللہ. یہ راستہ کون دکھا رہا ہے؟ اللہ. کہو اہدنا، ہدایت دے ہمیں صراط مستقیم پہ. کس پہ؟ صراط مستقیم پہ. اے خدا جرنل نام بتا دیا صراط مستقیم. کہاں ہے یہ صراط مستقیم؟ کراچی میں ملے گی، نیو یارک میں ملے گی، لندن میں ملے گی. کہاں ملے گی یہ صراط مستقیم؟ کہ گھبراتے کیوں ہو؟ جلدی شیطان کا کام ہوتا ہے. آگے بڑھتے جاؤ، جواب ملتا جائے گا. اب میں تجھے راستہ بتا رہا ہوں، عبادت میں ہی تیری مدد کر رہا ہوں. بولو اہدنا الصراط المستقیم. مجھے صراط مستقیم پہ چلا. کون سی صراط مستقیم؟ آگے ڈیفینیشن دے رہا ہے. صراط الذین، صراط مستقیم پہ چلا. کس کی صراط مستقیم؟ کون سی صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پہ میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. اب ظاہر خدا اوپر سے نیچے تو آئے گا نہیں، اوپر نیچے کا تو تصور ہی غلط ہے، وہ ہمیں کیونکہ نظر نہیں آتا. لیکن ہم ایک فزیکل ورلڈ میں رہتے ہیں، اسے رول ماڈل دینا ضروری ہے. بھائی آپ گاڑی بناتے ہو کسی نقشے سے بناتے ہو، سانچہ بناتے ہو کسی نقشے سے بناتے ہو. تو سوال یہ اے خدا میں صراط پہ تو چلوں لیکن مجھے کیسے پتا چلے؟ کوئی رول ماڈل تو دے جسے دیکھوں، جس کے پیچھے چلوں، جس کے قدموں کو چوموں. کس کو دیکھ کے چلوں؟ اب بہت بڑا جمپ یہاں مفتی مارتا ہے. یہاں پہ آپ نے اس کی ٹانگ کو پکڑنا ہے. یہاں حساس ترین معاملہ ہے. واللہ عصمت اہل بیت، عدالت اہل بیت، علم اہل بیت سورہ حمد میں موجود ہے. کا صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پہ تو نے نعمتیں نازل کی. اب یہاں پہ انجینئر بھی جمپ مارتا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جس پر تیرا انعام ہوا. آپ نے فاتحہ سے ہی بتانا ہے کون سے لوگ ہیں. تو فاتحہ میں تو نہیں لکھا ہوا وہ کون سے لوگ ہیں، وہ تو سورۃ النساء میں جا کے لکھا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. واٹ نانسنس یار. کو پڑھی لکھی بات کریں، کسی کو علمی بات کریں، کدھر فضول کاموں میں ٹائم ضائع کروا رہے ہیں. طارق مسعود بھی جمپ مارتا ہے. کوئی ایک اور بھی ہے، اس کا میں نے ایک لقب بھی رکھا تھا، وہ سارے جمپ مارتے ہیں. اچھا مولانا صاحب انعمت علیہم یہ کون ہے جن پہ اللہ نے نعمتیں نازل کی؟ فوراً کسی اور صورت میں چلے جاتے ہیں. کہ انعمت علیہم وہ ہیں السابقون السابقون اولئک المقربون، جو سب سے پہلے اسلام لائے، جو بدر میں تھے، جو احد میں تھے، سارے انعمت علیہم. بھائی اللہ سورہ ہم نے بتا رہا ہے، تو کسی اور سورہ میں جمپ کیوں مار رہا ہے؟ یہاں نہ بتائے تو وہاں جانا. سیدھی بات ہے. پھر وہ سورہ بھی بول دیتا کہ واجب ہے. واجب تو حمد ہے، تو حمد میں ہی واجب کا ذکر کرے گا نا، کسی اور صورت میں تو. یہاں پہ فوراً جب مارتے ہیں کہ انعمت علیہم وہ ہیں جو پہلے ایمان لائے. بھائی وہ بڑے قدر والے ہیں جو پہلے ایمان لائے، کوئی اختلاف تو نہیں ہے. وہ شہدائے بدر ہیں، وہ شہدائے حنین ہیں، وہ جناب حمزہ ہیں، یہ پہلے ایمان لائے. اس سے کوئی اختلاف تو نہیں ہے. جو بھی آپ نام لاؤ گے ہم بولیں گے اس نے پہلے ایمان لایا تھا، اس نے نہیں لایا تھا. لیکن ذرا عقل کے ہوش کے ناخن تو لو. اگر تم یہ تفسیر کرو گے نا انعمت علیہم جس پر اللہ نے نعمتیں نازل کی،
اب کا دیکھو اللہ نے نعمتیں اصحاب پہ نازل کی، اللہ نے نعمتیں تبع تابعی پہ نازل کی، اللہ نے نعمتیں جو رسول کے ساتھ تھے ان پہ نازل کی۔ تو میں نے کہا مولوی صاحب اللہ نے نعمت تو مکھی پہ بھی نازل کی ہے، کیا نازل نہیں کی کیا مکھی پہ نعمت؟ اللہ کی نعمت گدھے پر بھی ہے، اللہ کی نعمت گھوڑے پر بھی ہے، اللہ کی نعمت مجھ پر بھی ہے، اللہ کی نعمت تجھ پر بھی ہے۔ جو تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ رہا ہے، اگر ترجمہ عام کیا جائے گا کہ ان کا راستہ جن پر خدا نے نعمت نازل کی وہ تو کروڑوں ہیں، کائنات میں کوئی ایسا وجود نہیں جس پہ رب کی نعمت نہیں ہے، کوئی بندہ اس نعمت سے خالی نہیں ہے۔ مکھی سے لے کے مچھر، مچھر سے لے کے انسان، انسان سے لے کے شہید، شہید سے لے کے ولی، ولی سے لے کے امام، امام سے لے کے نبی، ہر کسی پہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو کیا مجھے ہر کسی کے راستے پہ چلنا ہے؟ پھر ہر کسی کے راستے پہ چلا، دیکھیے جب آپ غلط تفسیر کرتے ہو تو عقیدہ غلط ہو جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں صفین نے مرنے والے بھی جنتی، علی کے لشکر والے بھی جنتی، امیر شام کے لشکر والے بھی جنتی، کیونکہ وہ اس کا اجتہاد تھا یا علی کا اجتہاد تھا، دونوں جنتی۔ تو پھر عمار کا عمار کو بھی نہیں پتا کہ انعمت علیہم علی پر بھی ہے، انعمت علیہم امیر شام پر بھی ہے، لہذا دونوں کے راستوں پہ چلو تو میٹھی میٹھی اور میٹھا میٹھا مدینہ نکلے گا۔ پھر ایسی تفسیر سے اور کچھ نکلنے والا نہیں ہے، جنف نہیں مارنے دینا یہاں پہ کہ مولوی صاحب یہیں پہ بیٹھ جاؤ، جس طرح خدا نے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، آگے خود بتایا صراط الذین انعمت علیہم، اے خدا تو ہی بتا، تیری نعمتیں تو کروڑوں پر ہیں، میں بھٹک جاؤں گا، کس کس کو تلاش کرتا پھروں گا، ہر بندہ کہے گا مجھ پہ نعمت ہے، میں بھی بول سکتا ہوں مجھ پہ نعمت ہے، میرے پیچھے چلو۔ اللہ کہتا ہے گھبراتے کیوں ہو، میں نشانیاں بتاتا ہوں، میں علامتیں بتاتا ہوں۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ کون ہے جن پہ میں نے اپنی نعمتیں نازل کی؟ اللہ نے مہر لگا دی، غیر المغضوب علیہم، یہ وہ ہیں جن پہ میں کبھی بھی غضبناک نہیں ہوا۔ ترو خشک وہ یا علی، ترو خشک وہ خود جدا کرے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، یہ وہ ہیں جن پہ میں کبھی غضبناک نہیں ہوا۔ بھائی اچھی بات ہے پہلے ایمان لایا تھا، لیکن جو 40 سال گناہ کر رہا تھا اس زندگی میں تو خدا غضبناک تھا۔ کوئی ایسا لا کر دکھا جس نے زندگی میں گناہ نہ کیا ہو۔ یہ کسی مفتی مولوی کی تقریر نہیں ہے، غیر المغضوب علیہم، یہ وہ ہیں جن پہ اللہ کبھی غضبناک نہیں ہوا۔ ہاں یہ بات صحیح ہے، جنگ احد سے بھاگے تھے، اللہ غضبناک ہوا تھا۔ یہ تو قرآن کی آیتیں ہیں، سورہ حدید کی آیتیں ہیں، یہ بھی بات صحیح ہے، جب معافی مانگنے آئے تھے پھر اللہ نے بخش دیا تھا۔ لیکن کچھ تو ایسے لمحے تھے نا جس میں انہوں نے اللہ کو غضبناک کیا تھا، جب کبھی شراب پی ہوگی، جب کبھی بت پرستی کی ہوگی، جب کبھی بتوں کو سجدہ کیا ہوگا، تو اس وقت کیا اللہ کو خوش کر رہے تھے؟ غضبناک تو کر رہے تھے۔ تو ایک شرط نہیں لگائی، 2 شرطیں لگا دی تاکہ خدا مہر لگا کے بند کر دے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ غیر المغضوب علیہم، یہ کبھی اللہ ان پہ غضبناک نہیں رہا، ولا الضالین، اور یہ کبھی گمراہ نہیں رہے۔ اسی سورہ حمد کو لے کر قریہ قریہ گاؤں گاؤں جاؤ، لوگ خود دامن علی میں آ کے گر جائیں گے۔ بھائی یہ چیزیں ہیں، یہ صفات ہیں، انعمت علیہم وہ ہیں جو کبھی اللہ کو غضبناک نہیں کرتے اور جو کبھی گمراہ نہیں رہے۔ نشانیاں اللہ نے بتائی، ڈھونڈنا تیرا کام ہے۔ تو کسی کو بھی لائے گا میں 2 ترازو میں رکھوں گا، کبھی گمراہ رہا کہ نہیں؟
تاریخ خود بتائے گی 40 سال کوئی گمراہ رہا، 20 سال کوئی گمراہ رہا، کبھی اللہ کو غضبناک کیا کہ نہیں؟ مطلب یہ نہیں اسلام لایا جب تک زندہ ہو رب کو غضبناک نہ کرے، یہ عصمتی یہ تو ہے۔ اور کیا ہے؟ اب سنو رسول نے کیا فرمایا، ان اللہ یغضب لغضبها، اللہ میری بیٹی کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے۔ بھائی ایک بندہ غضبناک ہونا کیسے پتا چلتا ہے؟ چہرہ لال ہو جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں بھائی جناب غصے میں ہے، اللہ تو بدن نہیں رکھتا، مجھے کیسے پتا چلے وہ غصہ کب کرتا ہے؟ کہ اگر میرا غصہ دیکھنا ہو تو فاطمہ کے چہرے کو دیکھ لینا، یہ جن سے غضبناک ہیں ان سے میں غضبناک ہوں، اور جن پہ میں غضبناک ہوتا ہوں ان پہ میری لعنت ہوتی ہے۔